بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کا اختلاف عدالہ کی بنیاد پر باعث رحمت ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس کے وقت دیا ہوا بیان وائرل ہے، جس میں حضرت دعوتی کام میں لگے ہوئے علماء اور عوام کا فضائل جہاد جو کتاب و سنت میں مذکور ہے کو دعوتی نقل و حرکت پر بیان کرنے پر نقد فرما رہے ہیں۔ چند گزارشات آخر کی بھی ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، بعض علماء مذکور فضائل جہاد جو کتاب و سنت میں ہیں ان کو صرف قتال کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے اور وہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم ان کی قیمتی آراء کا موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے موقف پر حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب اوجز المسالک مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس پوسٹ کے ساتھ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب بھی پیش خدمت ہے۔ اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ہی پیج نمبر 2 سے آگے ہی اس موقف کا مدلل جواب دیا ہے، مطالعہ فرما لیں۔ نمبر 2، حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء دعوت کا رد کیا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ نہج ثلاثہ والے اب کیا کریں گے؟ نمبر 2، جو لوگ دیوبندی مکتب فکر کو صرف شہر دیوبند میں قائم مدرسہ دارالعلوم اور اس کے منتظمین اور مدرسین تک محدود کرتے ہیں، وہ دعوتی اکابرین اور اصاغرین علماء کو کیا دیوبندی نہیں مانتے؟ نمبر 3، مروجہ نئی ایجاد کردہ شرعیت والے واضح کریں گے کہ حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا دعوتی اکابرین علماء پر اس نقد پر کیا اسٹینڈ ہے؟ نمبر 4، نئی ایجاد کردہ شرعی اکابرین علماء بشمول مولانا ابراہیم دیولا، مولانا احمد لاٹ صاحبان بھی دعوتی نقل و حرکت پر فضائل جہاد کو پیش کرتے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضرات کب توبہ تلہ کر کے مشروط رجوع کا بار بار ہر مجلس میں اعلان فرمانا شروع کر دیں گے؟ بندہ جواب کا منتظر رہے گا۔